اب میں دعوت دیتی ہوں محترم اصغر سیال کو، وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی تعمیر میں نسل نو کا کردار اور فکر اقبال۔ تعمیر ملت میں نسل نو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ افراد سے تشکیل کردہ معاشرہ قومی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وطن عزیز دنیا کے ان 15 ممالک میں شامل ہے جن کی آبادی کا نصف سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 68% حصہ نوجوان ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو اقوام ملل کا مرکزی نقطہ نسل نو رہی ہے۔ تمام تر منصوبہ جات کا مرکز و محور یہی طبقہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل برطانیہ میں فسادات برپا ہوئے تو وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے نسل نو کو ملوث پایا تو کہا، ہنگاموں کے دوران میں لوٹ مار کرنے والے بچوں کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی معاشرہ بیمار ہو چکا ہے۔ انہوں نے اصلاح معاشرہ اور نسل نو کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹوں میں ہزاروں شرپسندوں کو سزا دی۔ ادارے نزاکت حالات کے پیش نظر دن رات مصروف عمل رہے۔ نسلی مساوات کا کمیشن قائم کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1931 میں نکلسن کے نام خط میں لکھا تھا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ نوع انسانی سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ ابلیس کی اس خوفناک اختراع کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ فکر اقبال کی روشنی میں ہم بہترین نسل تیار کر سکتے ہیں جو قومی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرے۔ اسٹرے ریفلیکشنز میں علامہ اقبال نے واضح کیا کہ شعراء اور ادباء درس خودی سے ادراک ذات کی وہ روح پھونک سکتے ہیں جس سے تعمیر ملت کا فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ 1910 عیسوی میں علامہ اقبال کے الفاظ ملاحظہ کیجئے، قومیں شعراء کی دستگیری سے پیدا ہوتی ہیں اور اہل سیاست کی پامردی سے نشو نما پا کر مر جاتی ہیں۔ بس میری خواہش یہ ہے کہ افغانستان کے شعراء اور انشا پرداز اپنے ہم اثروں میں ایسی روح پھونکیں جس سے وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ بال جبریل میں انہوں نے موسولینی کی زبانی ملت کے نوجوانوں کو ندرت فکر و عمل کا مرکز قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب، ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب۔ نوجوانوں کی سہل پسندی اور بے عملی پر اقبال نوحہ کنا رہے۔ انہوں نے اس کا اظہار بارہا کیا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ساتھ ہی مشورہ دیا نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ نسل نو کے لیے فکر اقبال پیام زیست ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو ہمیشہ شاہین کے روپ میں دیکھا۔ عقابی صفات بیدار کرنے کے لیے عظمت فکر کا درس دیا۔ بال جبریل میں انہوں نے نسل نو کو کچھ اس طرح مخاطب کیا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مسلمان نوجوان کو احساس دلاتے ہیں
کہ تمہیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے، تمہیں علم ہو کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تہذیب و تمدن کی بنیادیں رکھنے والے تمہارے آباء و اجداد کیا تھے۔ دور سر سید میں جب ایک مغربی سفر نامہ نگار نے ترکوں کے بارے میں لکھا کہ ان کا مذہب تہذیب میں رکاوٹ ہے، تو فواد پاشا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ دین اسلام تہذیب اور جدید ترقی میں معاون ہے۔ ہاں، بے عملی نے ہمیں دست نگر کر دیا ہے۔ یورپ نے جن علوم و فنون میں مہارت حاصل کی ہے ان کے بنیاد ساز ہمارے اجداد تھے، لیکن ہم ان کے علمی کارناموں سے ناواقف ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، تو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ قومی تعمیر و ترقی میں نسل نو کو بے یقینی سے نکالنا ضروری ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے یقین کو قومی تعمیر کے لیے سرمایہ قرار دیا ہے۔ بانگ درا میں رقم تراز ہیں، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ قومی تعمیر میں نسل نو کو بدعنوانی سے محفوظ و منحرف کرانے کے لیے فکر اقبال سے احتساب کا ایک لاہ عمل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام عالم میں باعزت و باوقار مقام کا حصول صرف دیانت داری سے ممکن ہے۔ صدق و دیانت سے جو انقلاب اسلام لایا تھا تاریخ عالم پر نقش دوام ہے۔ اس کی عظمت کا امین نوجوان اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی نظر میں احتساب کی اہمیت اساس حیات ہو۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ برین ڈرین، مایوسی اور نا امیدی کی فضا میں فکر اقبال عمل کا ابدی پیغام ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنا پیغام ہر اس غیرت مند کردار کے ذریعے پہنچایا ہے جس کی نظر میں نسل نو مرکزہ حیات ہے۔ بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو قومی تعمیر میں ہر فرزند کے لیے ہے۔ اس کی فکری گہرائی سے ہی وطن عزیز میں استحکام لایا جا سکتا ہے۔ ہو تیرے بیاں باں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے وہ صحرا بھی تمہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور لکھتے ہیں کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو ساحل دریا سے کنارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ نسل نو تعلیم، یقین اور احتساب کے ذریعے نئے جہان تعمیر کر سکتی ہے۔ دم آخری اقبال کا یہ جملہ صرف اپنے لخت جگر کے لیے ہی نہیں، قوم کے ہر نونہال کے لیے ہے کہ تم جاوید بن کر دکھاؤ۔ بہت شکریہ۔